کہ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے دو طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے، دو طرح سے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایک ہدایت تو ہے نظریہ ٹھیک ہو جائے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بہت سے لوگ بہت باہمت ہوتے ہیں، لیکن ان کی محنتیں غلط سمت میں جا کے ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، غلط سمت میں محنت ہو رہی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، قرآن کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن ان کی کوشش دنیا میں ہی ضائع ہو رہی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ میاں تو غلط بات نہیں کر سکتے نا بھائی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خیال میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں، باہمت بھی ہوتے ہیں، بڑی محنت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، نیت بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے عمل دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع، کوئی نیکی کوئی ثواب نہیں، سوائے ٹینشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی نظریہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ رخ، محنت کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے، پتہ تو ہو کہ جانا کدھر کو ہے۔ آپ نے جانا تھا پشاور، کوئٹہ کی بس میں بیٹھ گئے آپ، محنت تو اس میں بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرض کریں اب تو کوئٹہ کے روڈ بن گئے، فرض کریں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہو، بس بھی کھٹارا ہو، دھکے کھا رہے ہو۔ میں ایک دفعہ کوئٹہ سے میرانشاہ گیا ہوں بس میں، بہت پرانی بات ہے، تو 95 94 کی بات ہوگی۔ وادی بولان جو تھی نا، وادی بولان، یہاں سے بس ہماری گزر کے کوئٹہ سے میرانشاہ گئی، روڈ ووڈ نہیں تھا، کھڈے تھے، بس بھی نان ایئر کنڈیشن۔ تو مجھے یاد ہے 30 سے 36 گھنٹے کا ہم نے سفر کیا ہے، پیچھے پھٹے پہ بیٹھ کے، بس کا جو پیچھے ہوتا ہے نا سیٹ نہیں تھی، اس پہ ایک پھٹا رکھا ہوا تھا۔ پھٹا سمجھتے ہیں؟ پھٹا نہیں ہوتا، سیٹ ویٹ نہیں تھی، پھٹے پہ بیٹھ کے جب کوئی کھڈا آتا تو ڈرائیور کی طرف سے 2 سہولتیں تھیں اس میں، وہ اسپیڈ سے بھگا رہا تھا، جیسے ہی کھڈا آتا تو جو سیٹ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ سیٹ بھی نیچے اور ہم بھی نیچے، یعنی وہ ایک دم سے اچھلتی اور وہ پھٹا اٹھ کے نیچے گرتا، میں اور میرے دوست تھے ہمارے ساتھ، ہم دونوں بھی نیچے گرتے۔ یہ میں کوئی رپورٹیں پیش نہیں کر رہا، ابھی موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اور 3 شیشے ٹوٹے راستے میں کھڑکی کے، یعنی خود بس ہی کے 3 شیشے ٹوٹے، کسی پتھراؤ سے نہیں بلکہ ٹریولنگ سے، یعنی اتنے کھڈے آ رہے تھے کہ 3 شیشے کھڑکیوں کے ٹوٹ گئے، اس میں کھڈوں سے ہی ٹوٹ گئے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا ٹینشن والا سفر، ہم جب میرانشاہ پہنچے ہیں نا تو رات کو جب سوئے ہیں تو میں اور میرا دوست جو ہمارے ساتھی تھے، لوگوں نے بتایا کہ پوری رات خواب میں آپ لڑتے رہے ہو، باتیں کرتے رہے ہو، لاتیں گھماتے رہے ہو، مکے گھماتے رہے ہو۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن جو جاگ رہے تھے انہوں نے کہا یہ سوتے ہوئے میں بول بہت رہے تھے۔ جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے نا، انسان سوتے میں بولتا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا لمبا سفر ہم کر کے جا رہے ہیں بس میں پھٹے پہ۔ میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے، میں نے ڈاٹسن کے پیچھے 24 گھنٹے کا سفر کیے، پیچھے بیٹھ کے کچے میں، سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ ڈاٹسن کے پیچھے بیٹھ کے بغیر سیٹ کے کچے میں 24 گھنٹے کا سفر کیا ہے، دھول مٹی کھڈے کیا حال ہوا، کچے میں روڈ کے بغیر۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو لوگ اب ریوو دیکھ رہے ہیں، ریوو میں گھوم رہے ہیں۔ خیر، کبھی چھاؤں میں ملو تو ہم تمہیں کچھ باتیں بتائیں گے، شرط یہ کہ اکیلے میں ملو۔ خیر، تو
اب ایک بات مجھے بتاؤ, ایک آدمی 30 سے 36 گھنٹے کا سفر کر کے جا رہا ہے, اتنا لمبا سفر ہے نہیں کوئٹہ سے میران شاہ کا, لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا تھا. پتا چلا جی جب ہم میران شاہ پہنچے, پتا چلا جی یہ تو میران شاہ نہیں, ہم تو بالفرض کابل پہنچ گئے ہیں, کسی اور رخ پہ ہمارا سفر تھا. تو کس قدر بڑی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ کھڈے بھی ہم سے برداشت ہو رہے ہیں, وہ پھٹے گر رہے ہیں بس میں, اور شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک چیز کی تسلی ہے کہ آج نہیں تو کل ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. مجھے کسی کام سے جانا تھا میران شاہ, تو آج نہیں تو کل ہم منزل پہ کیا ہوگا, کوئی ٹینشن ہے لیکن کوئی بات نہیں پہنچ جائیں گے. تو وہ ٹینشن برداشت ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی ایئر کنڈیشن بس کا سفر ہوتا, گدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے, بہت ہی مزے کا موٹر وے پہ سفر ہو رہا ہوتا, ہم یہ سمجھتے کہ میران شاہ جا رہے ہیں, لیکن جا کہاں رہے ہوتے, ایران کی طرف رخ ہوتا یا کسی اور جگہ کی طرف رخ ہوتا. 1-2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلتا بھائی ہماری تو سمتی کہاں ہے, جو ڈائریکشن جس میں ہمیں جانا تھا وہ تو ڈائریکشن ہے ہی نہیں, یہ تو غلط ڈائریکشن پہ گاڑی چل پڑی ہے. ایک ایک منٹ سفر کا انسان کو کھلنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, ان کو منزل کا ہی نہیں پتا, ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے.